فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو، اللہ بار بار معاف کرنے والا ہے۔ غفارہ کا مطلب ہے بار بار معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ آپ کو پتا ہے حسن البصری کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی کہ میری اولاد نہیں ہے، میرے لیے دعا فرمائیں۔ انہوں نے کہا استغفار کر۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا میرا بزنس ڈاؤن ہو گیا، مجھے بہت لاس ہو گیا، مجھے کوئی نصیحت کریں۔ انہوں نے کہا استغفار کر۔ ایک شخص آیا، کہا میں اپنی وائف کے حوالے سے بہت پریشان ہوں، ہمارے ایشوز چل رہے ہیں، انہوں نے کہا استغفار کر۔ اسی طرح ایک شخص آیا، اس نے کہا جی کہ میرے باغات تھے، ان میں پھل نہیں آ رہا، میرے لیے دعا فرما دیں، انہوں نے کہا استغفار کر۔ جب وہ سارے لوگ چلے گئے تو حسن البصری سے پوچھا ایک شخص نے کہ بڑی عجیب بات ہے، مختلف مسائل کے ساتھ لوگ آئے اور آپ نے سب کو کہا استغفار کر۔ تو انہوں نے کہا یہ میرا فلسفہ نہیں ہے، یہ سورہ نوح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی زبان سے کہ استغفار کرو۔ اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پہ مسلسل بارش برسائے گا۔ مدرارا کا مطلب ہے مسلسل، ایک بار نہیں، مسلسل بارش۔ اور بارش آپ کو پتا ہے بہت بڑا سورس ہے ویجیٹیشن کا، ریورز کا، ٹھیک ہے، اوپر سے آ رہا ہے سارا رزق۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ اضافہ کرے گا تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں۔ دیکھیں کتنی بڑی گارنٹی ہے کہ استغفار کرو، اللہ تمہاری مال میں، تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا۔ دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں، جنات سے مراد ہے باغات، مختلف باغات دے گا، اور باغات سے مراد ہے ایگریکلچرل لینڈز obviously۔ اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں ریورز دے گا، ریورز نکل آئیں گے تمہاری زمین کے نیچے سے۔ اب ظاہر ہے اس دور میں لوگوں کی سب سے جو بیسٹ اکانومی تھی وہ ایگریکلچرل تھی ان دا سینس۔ تو دیکھیں دنیا کی بات ہو رہی ہے، استغفار کو عادت بنانا چاہیے، اور اس سے بہت فائدے ہوں گے آپ کو، یقین کریں بہت فائدے ہوں گے۔ بہت سے لوگ جو ہے نا دل سخت ہو جاتا ہے، میرے پہ ایک فیز آیا، میں شروع سے دینی سوچ والا نہیں تھا، تقریباً 21-22 سال جو ہے نا وہ میرے بہت کامن، جیسے ایک ٹین ایجر جیسے کامن ہمارے لوگ ہوتے ہیں، بالکل وہی تھا۔ تو ظاہر ہے کہ آئی ریئلائزڈ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دل بہت سخت ہوا ہوتا ہے، انسان سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، حالانکہ دیٹ از دا ریئل سکسیس۔ تو آئی ایکسپیرینس کہ جب ذکر شروع کیا، استغفار شروع کیا، اور مزید ذکر جو ہیں وہ آتے ہیں نا حدیث میں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، شروع میں بڑا عجیب لگا۔ میں نے اپنے کو کہا یار تو مولوی بن رہا ہے، یہ تو مولویوں کے الفاظ ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو وہ ایک نا ہیزیٹیشن میرے دل میں تھی کہ یار یہ تو تبلیغی مولوی ٹوپی پہنی ہوتی جنہوں نے تو وہ کرتے ہیں۔ تو شروع میں ریزسٹنس آئی، لیکن الحمدللہ slowly and steadily I started to see the results۔ ایک عجیب سا سکون، میرا دن بہت اچھا گزر گیا، اس دن میں میرے اندر موٹیویشن بہت تھی، انرجی تھی۔ ظاہر ہے جب ریزلٹس نظر آتے ہیں تو بندہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے۔ تو یہ میں بڑے دل سے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ شروع میں ہو سکتا ہے ریزسٹنس آئے اور شروع میں آپ ہیزیٹیٹ کریں، لیکن آہستہ 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 جب یہ آپ کی عادت بن جائے گی، اس کے ریزلٹس آپ دیکھنا شروع کریں گے۔ اینڈ پرٹیکولرلی استغفر اللہ، ٹھیک ہے، استغفر اللہ توب الیہ، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ چلتے پھرتے، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ٹائم نکالنے، فوکس کے ساتھ ایکسرسائز کرتے ہوئے۔ دیکھیں بہت سے لوگ جم جاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ٹریڈ مل کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، پوڈ کاسٹ سن رہے ہوتے ہیں، وہ بھی یوزفل ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے ذکر کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے کہ جی چلو 2 منٹس میں استغفر اللہ توب الیہ کہتا ہوں، 100 بار تو کہہ ہی لوں گا نا، اس میں صرف 2 منٹ لگے، دیکھیں کتنا آسان۔ اسی طرح میں چلو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی رزق کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ بہت سے راستے کھولتا ہے اس دعا سے، چلو وہ کرتا ہوں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کے دل کا جو ظاہر ہے جو بھی سختی آئی ہوئی ہے، جو بھی غبار ہے دل پہ، وہ بھی دھل جائے گا انشاءاللہ، اینڈ یو ول بی مور موٹیویٹڈ ٹو پریکٹس آن دین۔ تو ذکر از ویری پریکٹیکل اینڈ ویری پاورفل وے ٹو انشاءاللہ تعالیٰ کنیکٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سب سے پہلے اللہ کے لیے ٹائم نکالیں گے، ٹائم میں برکت اللہ ڈال۔ اگر ویک میں ایک دن، دیکھیں نا، بجائے کہ ہم اپنے آپ کو پلیزر دینے کے بیٹھ جائیں کمرے میں اور بس اس دن نیٹ فلکس کا سیزن مکا دیں، ویکنڈ سیزن ظاہر ہے، تھوڑا سا ٹائم نکال کے کچھ ایسی گیدرنگ میں چلے جائیں، کچھ سیکھ لیں، کچھ پروڈکٹیو لرن کر لیں اللہ کے لیے۔ دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس بٹوین دیز ٹو ایٹیٹیوڈ، رائٹ؟ تو یہ برکت والی چیز ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے، گھر میں پڑھنے سے، گھر میں پڑھانے سے، گھر میں کلاس کروانے سے، آفس میں کچھ کروانے سے برکت آتی ہے۔ اور یہ قرآن مجید ہے ہی ایک بابرکت کتاب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا ایٹریبیوٹ بتایا کہ یہ مبارک، یہ ایک مبارک کتاب ہے، برکت والی کتاب۔ اسی طرح بسم اللہ پڑھ کے کچھ کیا جائے، اس میں برکت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، رائٹ؟ برکت کی دعائیں کی جائیں، اس میں برکت ہے بہت زیادہ۔ اسی طرح جتنا سننا ویز کو فالو کریں گے برکت آئے گی۔ سننا ویز کو کبھی سرچ کریں، کیا ہے سننا ویز؟ بہت سے ویز ہیں، کچھ فزیکل ہیں، کیونکہ فزیکل میں یہ ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسواک یوز کرتے تھے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح کا لباس پسند کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں جو ہے وہ آ جائیں گی. کچھ مائنڈ سیٹ ریلیٹڈ چیزیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا مائنڈ سیٹ کیسا تھا، اور وہ بھی سننا ہے ہمارے لیے. جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کو کہا ان کا ہاتھ پکڑ کے کہ او مائی سن، اے بیٹے اگر تو یہ 2 کام کر سکے صبح شام تو کر. وہ کیا کام تھے؟ کہ اگر تو صبح اور شام کسی کے لیے گرج اپنے دل سے نکال سکے تو نکال. اور کہا یہی میری سنت ہے بیٹا، اور جو میری سنت میں عمل کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. یہ بھی سنت ہے. ٹھیک ہے، تو سننا ویز فائنڈ آؤٹ کریں. مارکیٹ جانے کی کیا سنت ہے، ورک پلیس میں آنے کی کیا سنت ہے، وٹ یو نیڈ ٹو ڈو، وضو جو ہے وہ سنت کے مطابق کیسے ہے، وغیرہ وغیرہ. تو بہت سی چیزیں آپ کو پتہ لگیں گی، اور سنت فالو کرنے سے جو ہے وہ برکت ڈیفینیٹلی آتی ہے. رائٹ، بجائے کہ برن آؤٹ کرنے کے ایسے کاموں کو پکڑیں جن سے آپ کی انکم بھی بڑھے، برکت بھی آئے رزق میں. دیکھیں استغفار میں نے آپ کو بتایا، صلہ رحمی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو دنیا میں کسی چیز کا صلہ سب سے جلدی چاہتا ہے تو وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کیا ہوتا ہے؟ کہ ایسے رشتہ دار جو آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں آپ ان کے ساتھ اچھے ہوں. اچھے ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ بس آپ ان سے بےزتی کراتے رہیں، جا کے بےزتی کراتے رہیں اور بیٹھے ان کی محفلوں میں. اچھے ہونے سے مراد ہے آپ ان کے خلاف کوئی گرج نہ رکھیں، آپ انہیں معاف کریں، اور کبھی کبھی حال چال پوچھ لیں اور کوشش کریں انہیں ریفارم کرنے کی. یہ صلہ رحمی میں آتا ہے. اور انہیں دیں، اگر کوئی پرابلم ان کی لائف میں آ جاتی ہے انہیں دیں. صلہ رحمی سے سب سے جلدی رزق میں، یہ حدیث سے جو ہے وہ ثابت. آج دیکھیں ہم پیسہ کمانے کے چکر میں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے رشتہ داروں سے ملنے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا انکل آنٹی ہماری فیملی میں، ہم جاتے نہیں، جنازے پہ نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں ابو آپ چلے جائیں، ہم بیزی ہیں. ٹھیک ہے، یہی چل رہا ہے. تو ان کاموں سے برکت نہیں آتی. اللہ کے رسول ایک طرف گارنٹی دے رہے ہیں کہ اس کے لیے ٹائم نکالو گے تو برکت آئے گی، اتنی بڑی گارنٹی. ٹھیک ہے، تو یہ بس بلیف کی بات ہے. اصل میں آ جا کے تو وہی بات ہے نا، you have to believe in these things. Verily your own self has rights over you, so fast and break your fast, pray and sleep. تمہاری باڈی کے تمہارے پہ حقوق ہیں، اپنے آپ کو برن آؤٹ نہ کرو، 3 جابز نہ کرو، برکت والے رستے تلاش کرو، اپنی نیند خراب نہ کرو. ٹھیک ہے، اپنی صحت خراب نہ کرو. بہت سے لوگ صحت خراب کر لیتے ہیں پیسہ کمانے کے پیچھے. کیا بچا اگر صحت ہی نہیں ہے، مینٹلی سکون نہیں ہے، مجھے بتائیں کیا فائدہ اس پیسے کا. ٹھیک ہے، تو برکت والے جو ہے وہ رستے تلاش کرنے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم کچھ اور کر رہے ہوں گے، کچھ کو توفیق ہی نہیں بالکل بھی. ٹھیک ہے، تو یہ ان اٹ سیلف اتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور یہ ایک سائن ہے کہ اللہ از پلیزڈ ود یو. آئی ایم ٹیلنگ یو. بہت سے لوگ اسکالر سے پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو نو کہ اللہ از پلیزڈ ود اس. اللہ کے پلیجر کو کیسے چاہیں ہم، کس طرح سے اللہ کے پلیجر کو حاصل کریں، کیسے جانیں کہ اللہ ہم سے پلیزڈ ہے. تو اسکالرز آنسر کرتے ہیں کہ اگر آپ نیک اعمال کر رہے ہیں اور آپ ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں نیک اعمال ہو رہے ہیں، جہاں اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. سو کانگریچولیشنز اینڈ ونس اگین جزاک اللہ خیر. اور بشارت ہے ہم سب کے لیے، خوشخبری ہے ہم سب کے لیے کہ الحمدللہ ابھی اتنی ہم میں وہ چیز باقی ہے، کچھ نہ کچھ اللہ کو پسند ہے ہم میں، جس کی وجہ سے ہم یہاں پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. پھر دیکھیے کتنے ہی لوگ ہیں، 7.8 بلین میں سے 90% ایسے لوگ ہیں who are searching for a meaning in life، جن کی لائف میں ہالونیس ہے، ایمٹینیس ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے. they can't make sense of their existence. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایگزسٹ کیوں کر رہے ہیں، ہمارا پرپز کیا ہے زندگی میں. تو کیا یہ بہت بڑی خوش نصیبی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سینس آف پرپز بھی دے دیا کہ تم کس لیے ایگزسٹ کر رہے ہو. یو آر ایگزسٹنگ ٹو ڈو سم تھنگ بگ ان دس ورلڈ. اور وہ بگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پھر بہت سی چیزیں آ جاتی، لوگوں کے لیے کچھ کرنا، کچھ بڑا کرنا، پروڈکٹیو لائف گزارنا، ایک ایسا وے آف لائف ہمیں مل جانا جو بہت سپر پروڈکٹیو ہے. لوگ تلاش میں ہیں کہ ہمیں وہ وے آف لائف مل جائے، ہمیں حلال حرام کا پتہ لگ جائے، ہمیں وہ روٹین پتہ لگ جائے، ہمیں وہ پرفیکٹ فارمولا پتہ لگ جائے جس سے ہم لائف میں سکسیڈ کر جائیں. یقین کریں لوگ تلاش میں ہیں. آپ شاید نان مسلم سے کبھی انٹریکشن ہوا ہے آپ کا کہ نہیں ہوا ہے. میں نے جب جاب کی تھی UAE میں تو میرا نان مسلم سے بہت انٹریکشن ہوتا تھا. تو ایک سٹیج آتی ہے ان کی لائف میں بھی جب وہ بہت زیادہ یہ باتیں سوچتے ہیں کہ کیا ہے وہ پریکٹیکل چیز، وہ پریکٹیکل فارمولا جس سے ہمیں الٹیمیٹ ہیپینس ملے گی، کنٹینٹمنٹ ملے گی، ایک اندر کی تسکین جسے کہتے ہیں، ایک اندر کا سکون ہمیں ملے گا. وہ کیا فارمولا ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ 7.8 بلین لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کیا.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹ لیسٹ اتنی سمجھ دی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے ایکسس دیا، ایسے حلقات، ایسے لیکچرز کا ایکسس دیا، اور مجھے بھی پڑھنے کی توفیق دی۔ آپ سب کو پڑھانے کے لیے ظاہر ہے مجھے بھی پڑھنا پڑتا ہے، تو دس از اے سائن کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سے پلیزڈ ہے۔ باقی یہ کہ وی ہیو ٹو اٹین دا بیسٹ، ہم نے پلیجر کی پیک انشاءاللہ پانی ہے، جو پیک صحابہ تلاش کیا کرتے تھے۔ سو pleasure of Allah is today's topic, and this is one of the things which matters most in life. سب سے پہلے میں آپ کو سیرہ سے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سینٹینسز۔ طائف کا واقعہ تو آپ سب نے سنا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں دعوت دینے جاتے ہیں، اور وہاں ان کے اپنے لوگ، اپنے سے مراد ہے عرب نیشن، یعنی اپنی قوم ٹھکراتی ہے، پتھر پڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، زخمی ہوتے ہیں، لہو لہان ہوتے ہیں، اور بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، پیچھے سے پتھراؤ کرتے ہیں۔ یعنی سوچیں معصوم بچے جن کو نہیں پتا صحیح اور غلط کیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے ٹونٹ کرتے ہیں بیکاز ان کے چیفز نے انہیں بہکایا، جو بھی کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کا دل بہت نرم تھا، ظاہر ہے وہ بھی انسان تھے، ان پہ بھی غم آتا تھا، غم کی کیفیت، تو ہم میں سے بہت کم لوگ کو یہاں تک تو پتہ ہے کہ طائف میں پتھر پڑے، لیکن شاید ہمیں وہ ایپیسوڈ نہیں پتا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے، افسردہ ہو کے، بہت افسردہ ہو کے، اور پھر ہمارے نبی نے کچھ دعا کی، اور وہ دعا کے کلمات میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا، اور اس دعا میں ایک سینٹینس ہے جو دل ہلا دینے والا سینٹینس ہے۔ وہ دعا بڑی خوبصورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ ابھی میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن سناتا ہوں۔ انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک۔ ابھی یہاں تک میں نے آپ کو یہ دعا پڑھائی، پوری دعا ہے، لمبی دعا ہے۔ لیٹس ریڈ دا ٹرانسلیشن۔ او اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل بے حال ہو گئے، غم کی حالت ہے۔ سو یہ دل سے نکلنے والی بات ہے۔ جب انسان، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غم سے بہت زیادہ غم اس کے دل میں ہوتا ہے، اسپیشلی جب دیکھیے نا اپنے لوگ اس طرح سے ٹریٹ کریں، جن کے ساتھ 40 سال گزارے ہیں، جو جانتے ہیں صادق ہیں، یہ امین ہے، اس کے باوجود ایسا رویہ ہے۔ تو کہا، او اللہ، ٹو یو آئی کمپلین آف مائی ویکنیس آف اسٹرینتھ اینڈ مائی ہیلپ لیسنس اینڈ لولینس بفور مین۔ اے اللہ، میں آپ سے کمپلین کرتا ہوں، اور میں کس کے پاس جاؤں؟ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں، کس چیز کی؟ اپنی ویکنس کی، اپنے ضعف کی، اینڈ مائی ہیلپ لیسنس، اور میں ہیلپ لیس ہو چکا ہوں، اور ہیوملیشن بفور مین، لولینس بفور مین۔ یہ لوگ جو ہیں، جو کل مجھے سلام کیا کرتے تھے، جو کل جو ہے وہ اتنا عزت کیا کرتے تھے، جیسے ہی میں نے کلمہ کا نام بلند کیا، آپ کا نام بلند کیا، تو آج یہی لوگ ذلیل کرنے پہ اتر آئے ہیں۔ You are the most merciful and Lord of those who are humble and weak, and you are my Lord۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، To whom do you leave me؟ اے اللہ، تو مجھے کس کے حال پہ چھوڑتا ہے؟ یہ شکایت ہے، لیکن یہ وہ والی شکایت نہیں ہے جس میں تقدیر کو چیلنج کر دیا۔ یہ جیسے ایک کسی سے آپ کو محبت ہو، آپ اس سے اپنی ویکنس کی شکایت کرتے ہیں تاکہ وہ آپ سے سمپتھائز کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، To whom do you leave me؟ آپ کس پر مجھے چھوڑتے ہیں؟ To a distant person who receives me with hostility؟ کیا آپ مجھے اس شخص کے حال پہ چھوڑتے ہیں جو میرے ساتھ ہاسٹائل ہے؟ یعنی طائف کی بات ہو رہی ہے۔ کیا آپ طائف والے لوگوں کے حال پہ مجھے چھوڑتے ہیں؟ Or to an enemy whom you have given power over me؟ یا اس دشمن کے حال پہ مجھے چھوڑتے ہیں جو اس وقت مجھ سے پاورفل ہے؟ ابو لہب کی بات ہو رہی ہے، یعنی اپنے چچا کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت میرے پہ حاوی ہوا ہے، اور وہ لوگ مجھے نکالنے پہ تلے ہوئے ہیں مکہ سے، تو کیا آپ ان کے حال پہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ کسی سے محبت کریں اور ان کو یہ کہیں کہ آپ میری مدد کیوں نہیں کر رہے، کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے اس طرح سے؟ تو یہ ایک بہت ہی محبت بھری کمپلینٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر اگلا سینٹینس جو میں آپ کو آج سنانا چاہتا ہوں، او مائی لارڈ، ایز لانگ ایز یو آر ناٹ ڈسپلیزڈ ود می دین نتھنگ ایلس میٹرز۔ ختم۔ کہ اے اللہ، جب تک تو مجھ سے راضی ہے تو پھر کچھ اور میٹر نہیں کرتا، پھر یہ سب کچھ قبول ہے۔
پہلے کمپلین کی, اب طریقہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا, پہلے اپنی ویکنس ظاہر کر دی, پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ بتا دیا, اور اس کے بعد کہا کہ نہیں اللہ, جب تک آپ مجھ سے ڈسپلیز نہیں ہیں تو پھر کچھ اور میٹر نہیں کرتا. تو یہ ہے وہ فلسفہ جو آج ہم ڈسکس کرنے آئے ہیں کہ زندگی میں جب تک اللہ راضی ہے تب تک زندگی سیٹ ہے, جب اللہ ناراض ہے تو بس سمجھیں کہ ہمارا برا ٹائم شروع. اب ہمارا کرائٹیریا یہ ہے, ہمارا لاس یہ ہے کہ نہیں فلانا انسان ہمیں چھوڑ گیا تو بس زندگی ختم ہو گئی. تو میں مانتا ہوں نیچرل ہے, ظاہر ہے انسانوں سے ہمیں ایکسپیکٹیشنز لگ جاتی ہیں, انسانوں سے دل لگ جاتا ہے, جب کہیں ظاہر بات نہیں بنتی, کوئی دوست چھوڑ جاتا ہے, کوئی رشتہ دار چھوڑ جاتا ہے, کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ, دکھ تو ہوتا ہے. لیکن کرائٹیریا صحابہ کا تھا پلیجر آف اللہ, کہ جب تک اللہ ہے چاہے میں سڑک پہ بھی آ جاؤں, چاہے میں جیل میں بھی چلا جاؤں, چاہے میں نہتا ہو جاؤں, چاہے میری دولت چلی جائے, چاہے میں بالکل فٹ پاتھ پہ آ جاؤں, جب تک میرے پاس اللہ ہے تو میں سب سے امیر آدمی. جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک سینٹینس کہا تھا, مجھے بہت اسٹرینتھ ملتی ہے ابن تیمیہ کے اس کوٹ سے. He said کہ what can my enemies do to me, میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں. Wherever I go my paradise is with me, جہاں بھی میں جاؤں گا میری جنت میرے ساتھ جائے گی. If they expel me, اگر وہ مجھے نکالیں گے تو یہ میرے لیے سیاحت ہے, میں سیاحت کروں گا, اللہ تعالیٰ کے سائنس دیکھوں گا, اللہ کی حمد بیان کروں گا. If they confine me, اگر وہ مجھے جیل میں بند کرتے ہیں, that is solitude to me, تو پھر مجھے موقع مل جائے گا اللہ کی عبادت کرنے کا, میں سولیٹیوڈ میں آ گیا. And if they kill me, then inshallah I will go to paradise. So what can my enemies do to me? یعنی اس طرح کی empowerment, اتنی بہادری, اتنا courage کہ میرے دشمن میرا بگاڑ کیا سکتے ہیں. ہر جگہ تو میں جنت لے کر جاتا ہوں. Wherever I go I carry forward my jannah with me. نکال دیں گے وہ سیاحت ہے, جیل میں بند کر دیں گے وہ سولیٹیوڈ ہے, اور قتل کر دیں گے تو وہ شہادت ہے. تو اس طرح کے انسان کو اور اس طرح کی قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. ہم زندگی میں شکست کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا کرائٹیریا اللہ کا پلیجر نہیں ہے, ہمارا کرائٹیریا لوگوں کا پلیجر ہے. فلانا مجھ سے کتنا خوش ہے, فلانا مجھ سے جو ہے پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں ہے. حالانکہ لوگوں کو راضی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی اللہ کی مخلوق کو خوش کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے, لیکن ناٹ آن دی ایکسپینس آف ڈسپلیزنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ فلسفہ ہے. تو جب اس ذات کو چھوڑ کے ہم لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے, اس ذات کو بھلا کے ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے, حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاور کیا ہے. میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی اللہ تعالیٰ کی پاور کے بارے میں بتایا تھا کہ دلوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں. اللہ چاہے گا کسی کا دل پھیر دے گا ہمارے لیے, چاہے گا اس کے دل میں محبت شفقت بھر دے گا, چاہے گا اس کے دل میں ہم سے دوری ہم سے نفرت بھر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. تو اس لیے ہماری پرسنالٹی کی ویکنس کی وجہ کہ we depend on the people, we depend on everyone other than Allah subhanahu wa ta'ala. So Prophet sallallahu alaihi wasallam said کہ as long as you are not displeased with me, then nothing else matters. جب تک اللہ آپ راضی ہیں تب تک ہر چیز سیٹ ہے. اس لیے دیکھیے ابھی سے یہ مائنڈ سیٹ بنا لیجئے. جاب نہیں ہے, زندگی میں کوئی مشکل چل رہی ہے, زندگی میں کوئی ڈیفیکلٹی آ گئی ہے, جب تک ایکویشن میں اللہ ہے, جب تک آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, کچھ نہیں گیا. Nothing is a loss. کوئی لاس نہیں ہے. یہ دنیا کے لاس اور نتھنگ, لیکن اللہ چلا گیا, اللہ ایکویشن سے آؤٹ ہے, تو پھر یہ سب سے بڑا لاس. اب یہ سودا پھر آپ نے خود کرنا ہے. یہی تو زندگی ہے اصل میں, کہ ہم کس چیز کو پریفر کرتے ہیں, کس چیز کو نیگیٹ کرتے ہیں, نیگلیکٹ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ابن قیم کا ایک کوٹ سنیے کہ ڈو ناٹ کیری دا ورز آف دس لائف بیکاز دس از فار اللہ. دنیا کے ورز کو کیری نہ کرو. یہ نہیں ہے کہ وری ہو ہی نہ, وری ہونا نیچرل ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پریشان ہونا نیچرل ہے, لیکن پریشان رہنا نیچرل نہیں. ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے, صحابہ پریشان ہو جاتے تھے. پریشانی تو آتی ہے جب ان کی وائف پہ الزام لگا, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف پہ, حضرت عائشہ صدیقہ, پریشانی آئی, پریشان ہو گئے, لیکن پریشان رہے نہیں. تو اگر آپ کیری کریں گے دنیا کے ورز کو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, پھر توکل میں کچھ کمی. اینڈ ڈو ناٹ کیری دا ورز آف سسٹیننس بیکاز اٹ از فرام اللہ. اور رزق کی ٹینشن نہیں لینی, محنت کرنی ہے, ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی گھر بیٹھ جانا ہے. سسٹیننس کی وری کو کیری نہیں کرنا, سر پہ سوار نہیں کر لینا. عبد الدرہم عبد الدینار نہیں بن جانا, عبداللہ بننا ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ وہ ٹو عبد الدرہم اینڈ وہ ٹو عبد الدینار.
تباہی ہے عبد الدرہم کے لیے اور عبد الدینار کے لیے. کون؟ جو پیسے کا بندہ ہے. عبد الدرہم پیسے کا غلام ہے, پیسے کا پجاری ہے, اس کے لیے تباہی ہے. سو پیسے کا غلام نہیں بننا, رزق کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی. اللہ تعالیٰ رازق ہے, اللہ تعالیٰ چڑیوں کو رزق دیتا ہے, اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے, اللہ تعالیٰ بغیر مانگے رزق دیتا ہے. نان مسلمز اللہ سے تو نہیں مانگ رہے, اللہ دے رہا ہے. اللہ نے تو بل گیٹس کا بھی رزق لکھا ہوا ہے, اللہ نے تمام لوگ کا رزق لکھا ہوا ہے, تو رزق آ کر رہے گا. اسی لیے توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. اور پھر کہا اینڈ ڈو ناٹ کیری اینگزائٹی فار دا فیوچر بیکاز اٹ از ان دی ہینڈز آف اللہ. اور فیوچر کے بارے میں زیادہ مت سوچئے کہ کیا ہو جائے گا, ایسے نہ ہو جائے, ویسے نہ ہو جائے, میرا کیا بنے گا, میرا فیوچر کیا ہے, میرا کیریئر کیا ہے. کیریئر اللہ بناتا ہے, اسکوپ اللہ بناتا ہے. یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تھے, اگر وہ یہ سوچنے لگ جاتے میرا کیا بنے گا, تو انہوں نے بادشاہ بننا تھا ایجپٹ کا. یوسف علیہ السلام کنویں میں جب تھے, انہیں تو نہیں پتا تھا میں نے بادشاہ بن جانا ہے ایجپٹ کا. اوکے, سو یو نیور نو حالات کیسے چینج ہوتے ہیں. توکل اللہ پہ کرنا ہے, کام ڈاؤن رہنا ہے, کمپوزڈ رہنا ہے بڑا مشکل کام. اسی لیے تو اس کا ثواب ہے, اسی لیے تو اللہ کو ایسے لوگوں سے محبت ہے, کیونکہ مشکل کام ہے, ہر بندہ نہیں کرتا. زیادہ تر لوگ پینک ہوتے ہیں, اسپیشلی رزق کی جب بات آتی ہے. تو میں نے اپنی لائف میں یہ چیز دیکھی ہے, یقین کیجئے کہ رزق کی ٹینشن نہیں لینی. اگلی چیز ریڈی ہوگی آپ کے لیے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھیں گے. اور اگر نہیں بھی ریڈی, اگر آپ کچھ دیر کے لیے انامپلائڈ بھی ہیں, کچھ دیر کے لیے نہیں وہ چیز آپ کو مل رہی, سو وٹ, اللہ تعالیٰ تو آپ کی لائف میں ہے نا. جیسے کچھ لوگ, میرے پاس ایک ینگسٹر ہے, انہوں نے کہا کہ میں نماز پہلے پڑھتا تھا, دعا کرتا تھا, اب میں نے چھوڑ دی, نماز بھی چھوڑ دی, دعا کرنی بھی چھوڑ دی. تو میں نے جب وجہ پوچھی, کہتے کہ میں اتنے